بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ آج سے ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے، یعنی بی بی سیدہ کا معجزہ یا بی بی سیدہ کی کہانی۔ آپ سب نے ضرور کبھی نہ کبھی پڑھی یا سنی ہوگی۔ یہ سب سے آسان منت ہے۔ لاکھوں انسانوں کی منتیں پوری ہوئی، مختصر ترین وقت میں ادھر کہانی مانی ادھر منت پوری ہو گئی، چند منٹوں میں کہانی سنا کے منت کی ادائیگی ہو گئی، اور خرچے میں صرف 2 پیسے کی شیرنی آئی۔ 2 پیسے تو خیر اب بند ہو گئے ہیں، یعنی کوئی آسان سی شے جو گھر میں موجود ہو، جیسے شکر، کشمش یا کوئی میٹھی چیز سامنے رکھیں اور نظر دے کر سب کو چکھا دیں۔ اور منت پوری ہونے کے بعد کہانی ہو چکے تو جو لوگ کہانی سن رہے ہیں پھر وہ منت مان لیں۔ آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں نے کہانی مانی تھی مگر میری منت پوری نہیں ہوئی۔ وہ کوئی شقی ازلی ہی ہوگا جس کی مراد پوری نہیں ہوئی۔ یہ ایک مقبول عمل ہے جسے عورت، مرد، بچے سب لوگ کہانی مانتے ہیں، نہ صرف شیعہ بلکہ سنی بھی یہ منت مانتے ہیں۔ یہ عمل ایک پراسرار اور معجزاتی طور پر ہے جس سے کسی کا نقصان بھی نہیں ہو رہا اور کوئی بڑا خرچہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آج کل لوگ کہنے لگے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ کہانی کئی شیعہ اور سنی کتابوں میں موجود ہے، جیسے بحار الانوار علامہ مجلسی کی جلد 3 میں، اس کے علاوہ شواہد نبوہ، نزہت مجالس اور بہت سی شیعہ سنی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ یہ بنایا ہوا قصہ نہیں ہے، میر انیس نے بھی یہ کہانی نظم کی ہے۔ یہودی کا گھر جہاں جناب سیدہ شادی میں تشریف لے گئی تھیں، وہ اب بھی مدینے میں موجود ہے، اور کئی لوگ اسے باہر سے دیکھ چکے ہیں کیونکہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں مصیبتیں آتی تھیں تو ہماری مائیں معجزہ مان لیتی تھیں اور مصیبتیں ٹل جاتی تھیں۔ ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں جو روحانیت کا حصہ تھیں۔ شاید لوگ اپنی عبادتوں پہ زیادہ بھروسہ کرنے لگے ہیں، بلکہ بچے بچیاں بھی امتحان سے پہلے کہانی سننے کی منت مان لیتے تھے اور پاس ہو جاتے تھے، اور سب کی منتیں پوری ہوتی تھیں۔ کہانی سننے کے کیا آداب ہیں؟ باوضو ہوں، خوشبو لگائیں، باادب بیٹھیں، یہ سمجھیں کہ آپ جناب سیدہ کے حضور میں حاضر ہیں، صلوات پڑھیں اور اعتقاد اور خلوص سے کہانی سنیں۔ شیرنی احترام سے نوش فرمائیں۔ معجزہ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک سنارن تھی، حسب معمول اپنے محلے کے کنویں سے پانی بھرنے گئی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، وہیں کھیل رہا تھا۔ یکایک شور اٹھا کہ سنارن کا بیٹا کمار کے آوے میں گر کر جل کر مر گیا۔ یہ سن کر سنارن بے ہوش ہو گئی۔ آخر ماں تھی، عالم غشی میں اس نے ایک نقاب پوش معظمہ کو دیکھا جو فرماتی ہیں، غم نہ کر، نیت کر کے منت مان لے، اگر تیرا بیٹا زندہ سلامت کمہار کے آوے سے نکل آئے تو میں جناب سیدہ کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے عالم غشی میں منت مان لی۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھا ہے کہ اس کا بیٹا زندہ سلامت باعجاز جناب سیدہ پاس کھڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنارن بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، 2 پیسے کی شیرنی لائی اور پڑوسیوں سے کہا کہ جناب سیدہ کی کہانی سنا دو، مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ سن کر سنارن روتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئی۔ وہاں ایک نقاب پوش معظمہ نظر آئی، پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ تو سنارن نے اپنی کہانی سنائی کہ میں نے منت مانی تھی مگر لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ بی بی نے کہا بیٹھو، میں کہانی کہتی ہوں تو سن۔ یہ سنارن کون تھی؟ سنارن نے منت مانی تھی کیونکہ اس نے تبلیغ آل محمد میں ایک کوشش کی تھی، اور اس نے محلے کی عورتوں سے کہا کہ آؤ مجھے کہانی سناؤ، مگر سب نے اس کو مایوس کیا تو بی بی نے اس کا نام سینکڑوں کاغذوں میں محفوظ کر لیا۔ اس کو مرے ہوئے صدیاں گزر گئیں مگر لوگ سنارن کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کا نام بھی کسی کو نہیں معلوم۔ لفظ سنارن استعمال ہوا ہے، یعنی سنار کی بیوی، یعنی جیولر کی بیوی، اور پیشور کی بیوی کیوں نہیں؟ سنارن ہی کیوں؟ سونے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ سونا جو ہے ہر حکومت کا سمبل ہوتا ہے، یعنی مرکزی بینک میں جتنا سونا ہوتا ہے اتنے کے نوٹ ملک میں گردش کرتے ہوتے ہیں۔ سونا حکومت کا مرکز ہوتا ہے۔ سونا سنارن کے گھر میں بھی تھا، لیکن سنارن پوری دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار کر بتا رہی ہے کہ سونا کچھ نہیں ہے، یہ سونا منت نہیں لاتا ہے۔ سنارن نے سونے پر پانی پھیر کر منت مانی۔ اس نے بتایا کہ سونا کام نہیں آتا، سونا میرے گھر میں بھی بھرا تھا مگر میرا بچہ کمہار کے آوے میں گر گیا تھا، وہ سونا کیسے میرے بچے کو بچاتا؟ سنارن نے بتایا کہ دولت کی ٹکر پہ رسول اسلام کیا دے کر گئے ہیں۔ ایک طرف دولت ہے، دوسری طرف مودت اہل بیت۔ دولت فتح نہیں دے سکتی، مودت فتح دے سکتی ہے۔ اس کو جب پتہ چلا کہ اس کا بچہ کمہار کے آوے میں گر گیا ہے تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ کمہار کے آوے یعنی آگ میں اینٹیں اور برتن پکائے جاتے ہیں۔
کہانی سنارن سے شروع ہوتی ہے اور کہانی اتنی مقبول ہوئی کیونکہ شہر کے لوگوں نے سنارن کے بچے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، تو بی بی نے یہ کہانی کو سنارن کے نام سے منسوب کر دیا۔ اس نے دولت کو ٹھوکر مار کر مجھے پکارا۔ سیدہ اسی سے محبت کرتی ہے جو زمانے کی دولت کو ٹھکرا کر ان سے محبت کرے۔ سیدہ نے کہا تم نے ہمیں پکارا، اب دیکھو بچہ کمہار کے آوے سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آیا ہے۔ سیدہ نے ایک کہانی کے ذریعے ایک ایسی ماں کو پیش کیا جس کا بچہ خطرے میں پڑا ہوا ہے، وہ اس کو بچانے کے لیے چاروں طرف دیکھتی ہے اور اس نے ایسا مددگار تلاش کیا جس پر اس کا یقین تھا کہ میرا بچہ بچا لیا جائے گا۔ یعنی سیدہ کہ یقین کی منزل ایک ماں کے لیے کیا ہے، کیونکہ ماں نے حسن حسین کی ماں کو پکارا تھا۔ ماں نے بتایا کہ ممتا کی لاش رہ جائے گی، بچہ تیرا صحیح و سلامت آ جائے گا۔ یہ نہیں لکھا کہ سنارن شیعہ تھی، سنی تھی، یہودی تھی یا عیسائی تھی، بس وہ ماں تھی۔ بی بی ہر ممتا کی سرپرست ہیں، کوئی ماں پکارے اور بیوی مدد کو نہ آئیں۔ وہ بی بی جس نے اپنی پوری کھیتی اجاڑ دی، خدا نے انہیں اپنا عز دے دیا۔ یہاں سنارن آزمائی گئی مودت کی راہ پر۔ منت ماننا آزمانا نہیں ہے، بلکہ منت کے پورے ہو جانے کے بعد جب انسان آزمایا جاتا ہے کہ بچہ زندہ سلامت آ گیا، اب منت پوری کرنے کا وقت آیا ہے، وہ پوری کرتی ہے یا نہیں، جو کہ کہانی کا دستور ہے۔ اور ہمسائیوں سے وہ شیرینی لائی جو کہ کہانی کا دستور ہے، اور ہمسائیوں سے کہا کہ ہم نے جناب سیدہ کی کہانی مانی کہ بچہ زندہ کمار کے آوے سے نکل آئے تو کہانی سنوں گی، مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں کہ ہم ان باتوں پر توجہ دیں۔ یہ جملہ وہ مایوس ہو گئے۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اسے ویرانہ یاد آتا ہے۔ وہ بھی ویرانے کی طرف چلی، وہ لوگوں سے برات کر کے مودت کی راہ میں چلی۔ اس نے ایک برقع پوش بی بی کو دیکھا، انہوں نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کہا میرا بچہ کمار کے آوے میں گر گیا تھا جب میں نے بی بی کی کہانی مانی تھی۔ بی بی نے کہا بیٹھ جا، میں کہانی سناتی ہوں تو سن۔ سنارن نے یہ نہیں کہا بی بی نقاب اٹھاؤ، اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اس وقت ایک ہمدرد مل گیا تھا اور وہ بیٹھ گئی۔ اس نے شیرینی نکالی اور سامنے رکھ لی اور بی بی نے کہانی کہنی شروع کی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم وہاں سے شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔